سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نسبت سے آج کا یہ پروگرام انعقاد پذیر ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سن ولادت 10 شوال المکرم 1272 ہجری ہے اور تاریخ وفات 25 صفر 1340 ہجری ہے۔ آپ علیہ الرحمہ نے 67 سال سے کچھ زائد ماہ عمر پائی ہے اور اس عرصے میں آپ نے وہ علمی کارنامے اور وہ خدمات دینیہ سر انجام دی ہیں جن کی نظیر نہ تو آپ کے بعد ملتی ہے اور نہ ہی آپ سے قبل کہیں قریب اس کی مثال کوئی ملتی ہے۔ آپ بہت ساری خصوصیات میں منفرد ہیں۔ 4 سال کی عمر مبارک میں آپ نے ناظرہ قرآن پاک ختم فرما لیا تھا۔ 6 سال کی عمر مبارک میں عرب سے آنے والے ایک شخص کے ساتھ آپ نے فصیح عربی میں دیر تک گفتگو فرمائی۔ 8 سال کی عمر میں درسی کتب میں سے علم نحو کی معروف کتاب ہدایت النحو پڑھنے کے دوران اس کی عربی میں شرح تحریر فرمائی اور 10 سال کی عمر میں اصول فقہ کی مشکل ترین کتاب مسلم الثبوت کی عربی میں بسیط شرح تحریر فرمائی اور 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں آپ نے تمام مروجہ علوم اسلامیہ سے کی تحصیل سے فراغت پائی۔ خود آپ اپنے فتاوی رضویہ کی 27ویں جلد میں موجود رسالہ الکلمات الملہمہ فی الحکمۃ المحکمہ لوہائی الفلسفۃ المشأمہ، اس رسالے میں فرماتے ہیں کہ فقیر کا درس بحمدہ تعالی 13 برس 10 ماہ 4 دن کی عمر میں ختم ہوا۔ پھر چند سال طلباء کو پڑھایا۔ فلسفہ جدیدہ سے تو کوئی تعلق ہی نہ تھا۔ علوم ریاضیہ و علم ہندسہ میں فقیر کی تمام تر تحصیل جمع و تفریق ضرب و تقسیم کے 4 قاعدے ہیں جو بہت بچپن میں اس لیے سیکھے تھے کہ علم فرائض میں کام آئیں گے، اور تحریر اقلیدس کی شکل اول بس۔ جس دن والد ماجد قدس سرہ العزیز سے تحریر اقلیدس کی شکل اول پڑھی تھی،
اور پھر آپ کے حضور اس کی تقریر کی تھی، تو والد گرامی نے فرمایا تھا کہ اے میرے بیٹے، آپ اپنے علوم اسلامیہ کی طرف متوجہ رہو، ان علوم کو یعنی علم ریاضی اور علم ہندسہ وغیرہ، فرمایا ان علوم کو تم خود ہی حل کر لو گے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کے ارشاد میں برکت رکھتا ہے۔ بعونہ تعالیٰ فقیر نے لوگارسم، جبر و مقابلہ، علم مربعات، علم مثلث کروی اور حیات قدیمہ اور حیات جدیدہ اور ارثماتیکی وغیرہ میں تصنیفات فائقہ اور تحریرات رائقہ لکھیں اور صدہا قواعد و ضوابط خود ایجاد کیے۔ یہ اسی والد گرامی کے ارشاد کی برکت تھی کہ تم ان کو خود ہی حل کر لو گے۔ یہ خود سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تحریر کردہ کلمات میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ فرما سکتے ہیں کہ وہ شخص جس کی پوری زندگی گھر اور مدرسے سے وابستہ رہی اور علوم ریاضیہ اور علوم ہندسہ وغیرہ حاصل کرنے کے لیے نہ کسی کالج میں گئے، نہ کسی یونیورسٹی میں گئے، نہ کوئی بیرون ملک کا سفر کیا، اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے ان علوم کے اندر وہ ید طولہ اور وہ مہارت تامہ اور وہ دسترس اور کمال عطا فرمایا تھا کہ ڈاکٹر سر ضیاء الدین وائس چانسلر مسلم یونیورسٹی علی گڑھ، جو بیرون ملک جا کر علم ریاضی میں تمغاجات حاصل کر چکے تھے، تو کئی مسائل کو وہ خود حل کرنے سے عاجز آ گئے اور بیرون ملک کا ان مسائل کے حل کے لیے سفر کرنا چاہتے تھے، تو وہاں کے ایک دینیار کے پروفیسر اور استاد سید اشرف کے کہنے پر، ان کی ترغیب پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوئے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بہت ہی تھوڑے وقت میں ان کے وہ مسائل جو ایک عرصے سے لا ینحل تھے اور اس کے حل کے لیے وہ بڑے متفکر تھے، آپ نے حل فرما دیے۔ اور پھر آپ نے علم مربعات اور دیگر علوم ریاضیہ پر اپنی لکھی ہوئی بعض تصانیف ان کے سامنے پیش کی، تو وہ یہ سب دیکھ کر حیران ہو گئے اور کہنے لگے کہ نوبل پرائز کی مستحق تو آپ کی شخصیت تھی، یعنی ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ مجھے نوبل پرائز دیے گئے اور تمغاجات دیے گئے ہیں اس فن میں مہارت کی وجہ سے، لیکن اصل تو ان تمغاجات کے اور ان اعمال کے حقدار تو آپ ہیں کہ الگ تھلگ ایک گوشے میں گمنامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن علم ریاضی میں آپ کو وہ کمال حاصل ہے کہ جو اہل مشرق اور اہل یورپ کو بھی یہ اتنا رسوخ اور کمال وہ حاصل نہیں ہے۔ تو یہ تو ان علوم کا حال ہے کہ جو آپ نے پڑھے نہیں ہیں، صرف اپنے مطالعہ اور اپنی جودت ذہنی اور اپنی ذہانت اور اپنے غور و فکر سے آپ نے
یہ علوم حل کیے اور ان میں بڑی شاندار تصنیفات فرمائی اور صدہا یعنی سینکڑوں قواعد و ضوابط آپ نے ان علوم کے خود ایجاد کیے۔ تو اس فن میں آپ کا کوئی ثانی نہیں۔ تو جو دیگر علوم ہیں جو باقاعدہ آپ نے پڑھے ہیں اور جن علوم میں باقاعدہ آپ کی زندگی اور عمر بسر ہوئی ہے، تو ان میں آپ کی مہارت کا اندازہ آپ خود کر سکتے ہیں۔